اچھا ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، مثلا انڈیا پاکستان وارفیئر کے بعد پاکستان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بہت بڑھا اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا، پاکستان کی عزت کے اندر اضافہ ہوا۔ اب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ایک ہنگامی سربراہی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا وزیر اعظم نے، تو وہاں پہ ایک نئی ڈیفنس ڈیل دونوں ملکوں کے بیچ میں سامنے آئی۔ تو یعنی منظرنامہ کچھ تھا، اس میں سے نکلا کچھ جس میں پاکستان کی عزت کے اندر اضافہ ہوا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح اشارہ کیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح ذکر کر رہے تھے، بین الاقوامی معاملات جو ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ ورلڈ آرڈر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا اور آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد عجیب و غریب ہیجان کا شکار تھا، اب تقریباً وہ بدلنے کو تیار ہے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال میں تمام ممالک اپنی مستقبل کو سیو کرنے کے لیے آج کچھ ٹینٹیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ فوری طور پہ آپ نے بالکل درست کہا، ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہم نے اس آفت کا شکار ہوئے جو بھارت کی جارحیت کے تحت ہمارے اوپر وارد ہوئی، لیکن اس سے وہ امکانات پیدا ہو گئے جو شاید بھارت تو نہیں سوچتا ہوگا کہ اس تمام معاملات کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں کیسے ہوگا۔ لیکن یہ جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں بہت فائن بیلنس ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جس طرح ذکر کیا۔ اب جب ہم سعودی عربیہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو سعودی عرب کا ترکی کے ساتھ ایک نرم گرم معاملہ ہے، اور ہمارا ترکی کے ساتھ بہرحال بڑی ایک مضبوط پائیدار دوستی ہے۔ سعودی عرب کا ہندوستان کے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ کبھی اس نے کھل کے ہندوستان کی مخالفت بھی نہیں کی، ہماری بھی ساتھ دیتا رہا ہے۔ سعودی عرب کا ایران کے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت بہرحال موجود رہتی ہے۔ تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، یہ مستقبل میں فیصلہ کرنا ہے۔